بقیہ حصہ آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے، یعنی 1/6 ہے، مما ترکا میں سے، متروکہ مال میں سے، ان کان لہ ولد، اگر اس میت کی اولاد ہو، فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، اور اس کے وارث اس کے والدین بن رہے ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3 ہے، یعنی 1/3 ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس میت کے بھائی ہیں، بھائی بہنیں ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس صورت میں اس کی والدہ کو 1/6 حصہ ملے گا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے بعد جو کی جاتی ہے، او دین یا قرض کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے والدین یعنی آبا و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے پوتے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، اور یہ تقرر من جانب اللہ ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ سورہ نساء میں احکامات گھریلو یا قریبی رشتہ داروں کے درمیان جو معاملات پیش آتے ہیں ان کا تذکرہ شروع ہے، جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اصطلاحی تدبیر منزل کہا جاتا ہے۔ گھریلو معاملات درست کرنے کے لیے جو احکامات بیان کیے جاتے ہیں اسے شاہ صاحب تدبیر منزل، یعنی گھر کے درستگی اور گھر کے سنوارنے سے تدبیر کرتے ہیں، اس کے احکامات چل رہے ہیں، اور 5 احکامات ابھی تک گزر چکے ہیں۔ پہلے حکم میں یہ کہا گیا تھا کہ یتیموں کو ان کا مال دو۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ نکاح میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ تیسرا حکم یہ تھا کہ مہر عورتوں کا حق ہے، یہ دینا پڑے گا۔ چوتھا حکم یہ تھا کہ احمقوں اور بیوقوفوں کو مال نہ دو۔ اور 5واں حکم یہ تھا کہ میراث کے اندر جس طرح مرد میراث کے مستحق ہے، اسی طرح عورتیں بھی میراث کا استحقاق رکھتی ہیں۔ یہ 5 احکامات بیان ہوئے۔ یہ 5ویں حکم کو اجمالی رکھا کہ مرد اور عورت دونوں میراث کے مستحق ہے۔ چھٹا حکم چل رہا ہے جس میں ان کی تفصیل کی گئی ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا، بچیوں کے حصے پڑھے تھے۔ اگر ایک آدمی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک بیٹی ہے
تو آدھے مال کہ وہ مالکہ بنے گی، آدھا مال اس کو ملے گا، اور باقی آدھا جو ہے وہ پھر اس کے ورثاء کے لیے ایک ضابطۂ شرعی ہے، اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اگر 2 بیٹیاں ہیں تو 2 ثلث ان کو ملیں گے، یعنی 2/3 ان کو ملے گا، اور باقی جو ایک حصہ بچے گا وہ باقی ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا اگر لڑکے ساتھ نہیں ہیں۔ اور اگر اس کی اولاد لڑکے اور لڑکیاں مختلط ہیں، یعنی خلط ملط ہیں، تو اس صورت میں ہر لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر حصہ ملے گا۔ یہ کل کے درس کا خلاصہ اور حاصل تھا۔ آج کی جو ہم نے آیت کا جو حصہ پڑھا ہے، اس میں دوسرے فریق یعنی والدین، میراث کے دوسرے فریق، پہلے فریق کیا تھے؟ اولاد میں پھر بیٹیوں کا حصہ بیان کیا گیا اور بیٹوں کا حصہ ان کی ضمن میں آ گیا۔ دوسرا والدین ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ورثاء میں سے اگر صرف اس کے والد اور والدہ یعنی ماں باپ وارث بن رہے ہیں تو ان کو 1/6 ملے گا، ہر ایک کو 1/6، دوسرے کو 1/6، باقی 4 حصے جو ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ باقی ورثاء کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ دوسری صورت جو یہاں بیان کی ہے والدین کی، وہ یہ ہے کہ والدین کی جو آدمی مرا ہے اس کی اولاد نہیں ہے، جو مورث جس نے والدین کو کیا اپنے ورثاء میں چھوڑا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، میراث صرف والدین کو مل رہی ہے۔ تو اس صورت میں والدہ کو 1/3 حصہ مل جائے گا، اور 2/3 جو ہے وہ کس کو ملیں گے؟ وہ والد کے ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو اس کی بیوی نہ ہو، اگر وہ عورت ہے تو اس کا شوہر نہ ہو۔ اگر میاں بیوی میں اگر بیوی ہے، عورت ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے، یا کیا کہتے ہیں مرد ہے اور اس کی بیوی زندہ ہے، تو سب سے پہلے اس بیوی کا حصہ نکالیں گے، تو بیوی کا چوتھا حصہ ہوگا کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور شوہر اگر ہے تو اس کا آدھا حصہ نکالیں گے، باقی جو بچے گا وہ پھر والد اور والدہ کے درمیان 1/3 کے ضابطے سے تقسیم ہو جائے گا، یعنی ایک حصہ والدہ کو ملے گا اور باقی 2 حصے جو ہیں وہ والد کو مل جائیں گے۔ یہ دوسری حالت ہے والدین کی۔ تو پہلی حالت کیا ہے؟ ہر حال میں ان کو 1/6 ملے، ان کی اولاد ہے۔ اب اولاد عام ہے، صرف لڑکی ہے، صرف لڑکا ہے، 2 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکے ہیں، لڑکا لڑکی ملے ہوئے ہیں، جی کوئی بھی صورت ہو، اولاد ہے ان کی، تو اس صورت میں ان کو چھٹا حصہ یعنی 1/6 ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّ، اور اگر یہ دوسری صورت کیا ہوئی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے، وارث جو مورث ہے، جو مرا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اور وراثت میں ورثاء میں وہ ماں اور باپ چھوڑ گئے ہیں، تو اس صورت میں ماں کو تیسرا حصہ اور باقی جو بچیں گے 2 حصے وہ کس کو مل جائیں گے؟ وہ باپ کو مل جائیں گے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اندر شرط کیا ہے کہ اس مرنے والی کی بیوی نہ رہ گئی ہو اگر مرد ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کا شوہر بھی نہ ہو، شوہر پہلے مر چکا ہے یا بیوی پہلے مر چکی ہے، شوہر بعد میں مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں والدہ کو تیسرا اور والد کو 2، باقی 2 حصے مل جائیں گے، یعنی 3 پر مال کو تقسیم کریں گے، 3 حصوں میں 1 حصہ امی کا ہو جائے گا، باقی 2 حصے ابو کو مل جائیں گے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، یہ تیسری صورت ہے، اگر اس مرنے والے کے بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے، ماں باپ
اور بھائی یہ رشتے میں انہوں نے چھوڑے ہیں. اب لیکن اخوہ کے اندر یہ شرط ہے. اخوہ سے مراد کیا ہے؟ بھائی بہن دونوں ہیں. لفظ اخوتن کا لفظ جو ہے نا یہ بہن بھائی کے لیے بولا جاتا ہے اصطلاحی طور پہ. ویسے تو یہ بھائیوں کے لیے بولتے ہیں اور اخوات یہ کس کے لیے؟ بہنوں کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن جب دونوں کو اکٹھے بیان کیا جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اخوتن. انما المؤمنون اخوتن، مانا کہ مسلمان سارے کے سارے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. تو اگر اس کی میت کی بہنیں اور بھائی ہیں، ایک ہے دو سے زیادہ ہیں، کم از کم دو یا دو سے زیادہ ہوں، تو اس صورت میں پھر ان کی ماں کو جو 1/3 ملتا تھا اس کے بجائے اب اس کو ملے گا 1/6. والدہ کو اب 1/6 حصہ ملے گا، اور جو 5/6 جو ہے وہ کس کو مل جائے گا؟ وہ والد کو مل جائے گا. والد کو. بھائیوں کو والد اور والدہ کے ہوتے ہوئے حصہ نہیں ملے گا، میراث نہیں ملے گی، جبکہ کیوں نہ ہو؟ والد اور والدہ موجود ہو. کیوں؟ لأنہما اقرب من الاخوۃ، کیونکہ وہ بہن بھائیوں سے رشتے میں اقرب ہیں. اور قرآن نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. تو الاقرب فالاقرب کے ضابطے کے مطابق بھائی جو ہیں وہ ماں کا حصہ تو کم کر دیتے ہیں، ماں کا حصہ کم کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اصطلاح فرائض میں حجب نقصان، یعنی انہوں نے ماں کا حصہ تو کم کر دیا ہے لیکن کس کا؟ اپنا ان کو حصہ نہیں ملتا والدین کی موجودگی میں. تو فرمایا یہ تینوں حصے بیان کیے یہاں. فرمایا ولی ابویہ، اور اس کی والدین کے لیے ابویہ سے مراد ہی ضمیر یہ میت کی طرف راجع ہے. اور میت، اب یہ علماء طلباء اس کو سمجھتے ہیں کہ میت کو تو پہلے ذکر نہیں ہے تو ضمیر کیسے آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکم اس کا چل رہا ہے تو بس ضمناً اس کا تذکرہ ہو گیا ہے. تو اس میت کے ابوین والدین کے لیے ہر ایک کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے، یعنی 1/6 ہے. مما ترکا متروکہ مال میں سے، ان کان لہ ولد، اگر ان کی اس میت کی اولاد ہے تو پھر 1/6 حصہ اس کو ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث والدین دونوں بنے ہیں، ماں باپ بنے ہیں، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، اس صورت میں والدہ کو تیسرا حصہ ملے گا. تو جب والدہ کے حصہ بیان کر دیا تو والد کا حصہ آٹومیٹکلی بیان ہو گیا. ماں کو تیسرا حصہ ملے گا تو باقی کیا بچ جائیں گے؟ باقی 2 حصے بچیں گے تو وہ والد کے ہو جائیں گے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس میت کے بھائی ہیں تو اس صورت میں اس کی والدہ کو سدس ملے گا، اور سدس ملنے کے بعد باقی کیا بچ جائے گا؟ 5 حصے بچیں گے. تو 5 حصے وہ کس کو چلے جائیں گے؟ والد کے پاس چلے جائیں گے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد جو کی جاتی ہے یا دین. او دین کہہ کر واو کے بجائے او لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیے کہ یہ دونوں مستقل حقوق ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کیا ہے؟ ہر ایک جو ہے وہ کس سے؟ تقسیم ترکہ سے مقدم ہے، تقسیم ترکہ سے پہلے ہے. تقسیم ترکہ یعنی مال ورثاء کے درمیان تب تقسیم ہوگی. ہم یہ بات تقریباً بار کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہے، اس کے بعد اس کے قرضے ہیں، اور اس کے بعد اس کی وصیتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ضابطہ ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے مال میں سے، پھر قرضوں کی ادائیگی ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اس کی وصیتیں ہیں. اس کے بعد مال جو ہے نا کس میں تقسیم ہوگا؟ میراث میں، ورثہ میں تقسیم ہوگا. لیکن یہاں قرآن کریم نے یہ لفظ من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یوصی بہا او دین، یوصا بہا او دین، 3 مرتبہ اس رکوع کے اندر یہ لفظ آیا ہے. لیکن ہر مرتبہ
وصیت کو پہلے بیان کیا گیا ہے اور دین کو بعد میں بیان کیا گیا ہے، حالانکہ حکم شرعی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرضہ پہلے ہے اور تکمیل وصایا یا ایفاء وصایا بعد میں ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کیا کیا، اس کی وضاحت کی کہ فرمایا انکم تقرؤون وصیۃ یوصی بہا او دین، یوصا بہا او دین، توصون بہا او دین، یوصین بہا او دین۔ کہا کہ تم قرآن میں تو پڑھتے ہو کہ وصیت یا قرضہ ذکر میں، لیکن قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالدین قبل الوصیت، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین وصیت سے پہلے ادا کیا۔ اب اللہ رب العالمین نے وصیت کو پہلے ذکر کیا اور دین کو بعد میں ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ ایک تو اس لیے کہ وصیت جو ہے یہ ہر وارث کے لیے مستحب ہے، ہر وارث کے لیے، ہر مورث کے لیے، ہر مرنے والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ مستحب امر ہے اور بہتر امر ہے کہ مرنے سے پہلے وہ کیا کر دیں؟ وصیت کر دیں۔ جبکہ قرض کسی پر ہوتا ہے، کسی کے اوپر نہیں ہوتا، تو اس عموم کی بنیاد پہ وصیت کو مقدم کیا ہے اور قرضے کو بعد میں ذکر کیا ذکر میں۔ دوسری وجہ بعض علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ وصیت جو ہے وہ دین کو، قرضے کو مؤخر اس لیے ذکر کیا، اگرچہ وہ مقدم ہے لیکن اس کی میں اس کے لیے تلافی نہیں ہے، اس میں معافی نہیں ہے، تلافی نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الدین، سوائے قرضے کے، وہ معاف نہیں ہوتے۔ اور اس طرح ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اگر اللہ کے راستے میں جاؤں اور لڑوں، کافروں کو ماروں اور مجھے وہ قتل کر دیں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں الا الدین، سوائے قرضے کے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو قرضے کی جو ہے چونکہ اس کی تلافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس لیے اس کو جو ہے ذکراً مؤخر کر دیا گیا۔ یہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے آبا اور تمہارے ابنا، آبا یہ باپ کو بھی کہتے ہیں، جد کو بھی کہتے ہیں، جد الجد کو بھی کہتے ہیں، جد جد الجد، یعنی اوپر تک چلتے چلے جاؤ۔ اب باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، ککڑ دادا، سکڑ دادا، اوپر جتنا مرضی چلے جاؤ۔ اسی طرح ابنا جو ہے وہ بیٹے کو، ابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، ابن، آگے چلتے چلے جائیں، یعنی بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، لکڑ پوتا، ککڑ پوتا، سکڑ پوتا، نیچے جتنا چلے جاؤ، یہ سب کو ابنا اور آبا کہا جاتا ہے۔ تو تم یہ اس آیت کا یہاں سے لے کر ایہم اقرب لکم نفعا، یہاں اللہ رب العالمین یہ بتلاتے ہیں کہ تقسیم میراث میں، تقسیم وراثت میں جو ضابطہ ہم نے مقرر کیا ہے، یہ اصل میں اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ یار میرا والد میرے لیے زیادہ نافع ہے، یا میرا بیٹا میرے لیے زیادہ نافع ہے، یا میرا بھائی میرے لیے زیادہ انفع ہے، یا میری بیوی میرے لیے انفع ہے، کون زیادہ نفع دے سکتا ہے؟ اور اس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تمہارے لیے بیٹا انفع ہے، باپ انفع ہے، بیوی انفع ہے، ماں انفع ہے، کون انفع ہے یہ تمہیں نہیں معلوم۔ جب انفعیت تمہیں نہیں معلوم تو تمہارے ذہن کے اوپر، تمہارے ثوابدید پر ہم نے میراث کی تقسیم کو نہیں رکھا، کیونکہ انفعیت کا علم ہمیں ہے، اس لیے تمہیں یہ اختیار نہیں دیا کہ تم اپنی مرضی سے اپنے ثوابدید اختیارات کے مطابق اسے تقسیم کرو، بلکہ ہم نے مقرر کر دیا ہے کہ تم اس ضابطے کے مطابق تقسیم کرو۔ یہ معنی ہے۔ یا ایک معنی یہ ہے کہ انکم لا تدرون ایہم انفع لکم فی الدنیا والآخرہ، تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کون زیادہ نافع ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا تو اس کے والدین جنت میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، اس کے رشتہ دار نہیں ہوں گے، تو وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ میرے والدین اور میرے رشتہ دار جو ہیں وہ جنت میں میرے پاس نہیں، میرے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ بھائی انہوں نے وہ اعمال نہیں کیے جو آپ نے کیے ہیں۔ تو یہ بندہ کہے گا اعملت لی ولہم، اللہ میں نے اپنے لیے بھی اعمال کیے تھے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کیے تھے۔ تو فَأُلْحِقُوا بِهِمْ،
فَأُلْحِقُوا بِهِ، تو ان کو اس کے ساتھ کیا کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ سورہ زخرف کے اندر یہ کیا کہتے ہیں، حامیم مومن کے اندر بھی یہ اس آیت موجود ہے اس طرح کی کہ تم کیا کر دی جاؤ گے، اپنے تمہارے ساتھ تمہارے رشتہ داروں کو ملا دیا جائے گا۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تمہارے نزدیک، جو اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ اطاعت گزار ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے عرفہ درجے والا ہے، اور تمہارے درجات کی وجہ سے، تمہارے رشتہ داروں کی درجات کی وجہ سے دوسرے رشتہ دار ان کے ساتھ ملائے جائیں گے۔ چنانچہ اگر کسی کے بیٹے کا درجہ بلند ہے اور باپ کا کم ہے تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ رب العالمین باپ کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اگر باپ کا حصہ بلند ہے تو اللہ رب العالمین کیا کر دیں گے، بیٹے کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، ملحق کر دیں گے۔ تو فرمایا تم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے نفع کے اعتبار سے کون زیادہ ہے تمہیں نہیں معلوم، لہذا۔ اور ایک معنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے کہ لا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم کہ جن والدین نے وصیت کی ہے اور تمہیں موصی بنایا ہے کہ ہماری وصیت کو پورا کرو، کہ اس کی وصیت کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے زیادہ نافع ہیں، یا وہ رشتہ دار اور ابنا اور آبا زیادہ انفع ہے اور زیادہ نفع بخش ہیں جنہوں نے وصیت نہیں کی ہے اور سارا کا سارا مال تمہارے لیے چھوڑ گئے، تمہیں نہیں معلوم۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، وصیت کا بھی اہتمام کرو اور دین کا بھی اہتمام کرو۔ جب تمہیں نہیں معلوم تو ہم نے جب حکم دے دیا ہے کہ وصیت پوری کرو تو ان کی وصیت کی بھی تکمیل کرو۔ یہ سارے معنی احتمال رکھتے ہیں آیت کے۔ تو فرمایا آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون زیادہ قریب ہے، فریضۃ من اللہ۔ یہاں سے آیت مبارک اس ٹکڑے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقرر یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے حصے مقرر کر دیے ہیں، لہذا کسی کو اس پر اشکال اعتراض کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اعتراض اگر کرتا ہے تو کس پہ کر رہا ہے؟ اللہ پہ کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ڈبل کیوں دے دیا ہے، کبھی کہتے ہیں بیوی کا حصہ شوہر سے کم کیوں رکھ دیا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے حکمتوں کے مطابق کیا ہے۔ فرمایا یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے مقرر شدہ ہے، اور جب اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے تو اس کے بندوں کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور ان اللہ کان علیما، اللہ کو علم بھی ہے اور حکمت کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے۔ تو تقسیم میراث کے اندر اللہ نے اپنے علم ازلی ابدی اور اپنے حکمت بالغہ کی بنیاد پہ ہی تقسیم کی ہے، لہذا اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالو اور اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ